12-13 سال لوگوں نے اتنا رلا دیا کہ میرا آنسو سوکھ گئی ہے. دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں. ہمارے لیے مرنا بہتر ہے کیونکہ اس حال میں بھی لوگوں نے ہمیں چھوڑا نہیں. خیبر پختونخوا کی وادی سوات سے تعلق رکھنے والے نامور ٹرانسجینڈر گل چاہت، جنہیں پیدائش پر دیا گیا نام عنایت تھا، اب معاویہ کہلاتے ہیں. انہوں نے آج سے 15 برس قبل اپنا گھر چھوڑ دیا تھا. اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی. میں 7-8 سال کا ہوا تو مجھے ظاہر ہوا کہ میں ایسا ہوں. تو جب باہر جانا ہوتا تھا یا مسجد جانا ہوتا تھا یا مدرسہ یا اسکول تو ادھر بچے بھی تنگ کرتے تھے. اور جب میں گھر آتا تھا تو والد صاحب اور بڑے بھائی کہتے تھے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے. اور پھر کچھ دیر کے بعد ہمارے پاکستان میں سوات کے حالات جو تھے نا وہ ٹھیک نہیں تھے. طالبان کا دور تھا. تو میرا والد صاحب اور میرے بھائی جو ہے نا مجھے دھمکاتے تھے کہ آپ کو جو ہے نا ہم طالبان کے حوالے کر دیں گے. اور پھر جو ہے نا مجھے ڈر ہوا، خوف ہوا کہ یہ واقعی میں ایسا نہ کر دے. اور پھر وادی سوات سے ہری پور پہنچنے کے بعد عنایت کے گل چاہت بننے کے سفر کا آغاز ہوا. میں ہری پور گیا تو ادھر مجھے ایک ایسے گرو ملے جو کہ بہت اچھے تھے. انہوں نے میری تربیت کی. پاؤں میں گھنگرو، ہاتھوں میں چوڑیاں، گلے میں ہار وغیرہ، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پہ لپسٹک. عورت کی فیلنگز مجھ میں بچپن سے تھی میرے اندر. تو مجھے عورت بننے کا شوق تھا. تو عورت بننے کے لیے میں نے بہت سرجریز کروائی. ڈانس پارٹیز میں مقبولیت سوشل میڈیا تک پہنچی تو ان کو لاکھوں افراد دیکھنے اور پسند کرنے لگے. 1 ملین. اس ٹائم ٹک ٹاک پر میرا 6 ملین فالورز ہیں، جبکہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور چیزیں ان پہ جو ہے نا لوگ مجھے کروڑوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں. بطور گل چاہت کامیابیاں سمیٹنے کے باوجود بھی ان کے بقول وہ زندگی میں کچھ کمی محسوس کرتے تھے جس نے ان کی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا. عورت بننے کے بعد جو ہے نا مجھے شہرت، دولت، کامیابی سارا کچھ مل گیا، لیکن مجھے عزت اور سکون نہیں ملا. ان کاموں میں مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں اس فیلڈ میں جو ہے نا میں مر نہ جاؤں. پھر میں اللہ کے آگے جو ہے نا کیا میں اپنا چہرہ دکھاؤں گا کہ میں نے یہ کیے. تو میں نے سوچا کہ جو اللہ رب العزت نے مجھے بنایا ہے میں اس طرف جو ہے نا واپس چلا جاؤں. اور میں نے دین کا راستہ اختیار کر لیا. لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی. گل چاہت سے معاویہ بننے کا سفر اتنا آسان نہ تھا جتنا انہوں نے تصور کیا تھا. میں نے کہا چلو میں اپنی نئی زندگی کا آغاز جو ہے نا یہ میں عمرے سے کرواتا ہوں، اللہ کے گھر سے کرواتا ہوں. تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے مرد والا احرام باندھا. لیکن عمرے کے دوران جو ہے نا مجھے وہاں کے CID نے اور وہاں کی پولیس نے اتنا تنگ کیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہاں جو ہے نا میرے جان کو خطرہ ہے. تو پھر وہاں سے جو ہے نا میں بھاگ کے اپنی جان بچا کے پاکستان واپس آیا. پھر بھی میرا یہی ذہن تھا کہ میں نے واپس نہیں جانا ہے. تو پھر جو ہے نا اجتماع آنے والا تھا تو میں اجتماع پہ گیا. میں تبلیغ میں تھا تو میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا تھا. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ جیسے کہ لوگ سمجھتے تھے. مجھے اگر پتہ ہوتا کہ لوگ مجھے ذلیل کریں گے تو میں بناتا ہی نہ. معاویہ کے مطابق وہ تبلیغ میں خواتین کے حقوق اور صلح رحمی پر بات کرتے ہیں. وہ ٹرانسجینڈرز کے حقوق بھی اجاگر کرنا چاہتے ہیں لیکن اسے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. میں تو تبلیغ کے دوران لوگوں کو بتاتا ہوں کیونکہ میرا تو پتہ چلتا ہے میں جو ہوں وہ تو صاف ظاہر ہے. لیکن جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو لوگ جو ہے نا اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے. منہ موڑ لیتے ہیں کہ اب اس نے کون سی ٹاپک شروع کر دی ہے. تو پھر میں چپ ہو جاتا ہوں. معاویہ ماضی کو نہیں دہرانا چاہتے لیکن اپنے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک نے انہیں دل برداشتہ کر رکھا ہے. خواجہ سراؤ کی زندگی میں ناچنے گانے میں اتنا ڈر نہیں تھا جو کہ ابھی میں محسوس کر رہا ہوں. ابھی جو ہے نا جو میری زندگی ہے لوگ اپنی جو ہے نا سوچ کے مطابق مجھے جو ہے نا چلا رہے ہیں کہ آپ ٹک ٹاک نہ کرو، آپ ویڈیو اپلوڈ نہ کرو،
آپ ایسا نہ گھومو پھرو، آپ داڑھی چھوڑو، آپ ایسے حرکتیں نہیں کرو، آپ جو ہے نا، یہاں تک کہ میرے نماز میں بھی، میری عبادت میں بھی، میری تلاوت میں بھی نکتے نکال رہی ہے۔ شناخت کے حصول کے لیے زندگی کے مختلف ادوار میں اپنی پہچان بدلنے والے معاویہ کی خواہش ہے کہ خواجہ سراؤں کو بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ معاشرتی سطح پر قبولیت بھی دی جائے۔ فاطمہ نازش، DW اردو، پشاور، پاکستان۔